بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسان اپنی بیوی نادرہ اور 3 بیٹوں رضوان، کامران، صفدر کے ساتھ پہاڑوں پر بنے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ تینوں بچے برسر روزگار تھے، اسی لیے گزر بسر اچھی ہو رہی تھی۔ بڑا بیٹا رضوان پہاڑوں کو کاٹ کر سڑک بنانے کا کام کرتا تھا، جبکہ دونوں چھوٹے بیٹے پمپ پر ملازمت کرتے تھے۔ رضوان شادی کی عمر کو پہنچا تو نادرہ پاس کے گاؤں سے کم عمر اور سیدھی سادی نادیہ کو بیاہ کر لے آئی۔ شروع کے دنوں میں سب ٹھیک ہی رہا، پھر آہستہ آہستہ نادرہ روایتی ساس بننے لگی۔ اٹھ یہاں سے چل کے میرے ساتھ کام کر، میں تجھے آرام کروانے کو نہیں بیاہ کے لائی جو یوں سارا دن تو پلنگ توڑتی رہتی ہے۔ شادی کو چوتھا دن تھا۔ 15 سالہ نادیہ مہندی لگی ہتھیلیوں میں جانے کیا کھوج رہی تھی جب وہ دھاڑتی ہوئی آئی تھی۔ نادیہ کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ساس کا رویہ یوں بھی بدل سکتا ہے۔ وہ کانپتی ہوئی اس کے پیچھے ہو لی۔ پھر اس کے بعد سے اس نے بھرپور کوشش کی کہ اپنی ساس کو شکایت کا کوئی موقع نہ دے۔ سارا دن جانوروں کی طرح کام میں جتی رہتی، لیکن پھر بھی نادرہ کا غصہ کم نہ ہوتا۔ رضوان بھی ماں کی سنتا۔ نادرہ کو نہ جانے کس بات کا غصہ تھا جو دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اس کی شکایتوں میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ جو صبح سے رات تک کاموں میں لگی رہتی، شام ہوتے ہی ڈر کے مارے کانپنے لگتی، کیونکہ بیٹے کے آتے ہی ساس جھوٹی سچی اس کی ایسی شکایتیں لگاتی جس پر رضوان آگ بگولا ہو کے اس کی ایسی خبر لیتا کہ جس کے نشان کتنے دن تک اپنی داستان سناتے رہتے۔ ایسے ہی بے کیف دنوں میں اس نے پہلی بچی کو جنم دیا۔ اس کے بعد جیسے اسے جینے کے لیے وجہ مل گئی۔ چپ چاپ تو پہلے بھی وہ سہتی آ رہی تھی، اب اس کی طبیعت میں ٹھہراؤ آ گیا۔ اس کی توجہ کا محور اس کی ننھی سی بچی بن گئی، جس کا نام اس نے بڑے چاؤ سے فاریہ رکھا۔ اتنے مہینوں میں تجھے روٹی بھی پکانی نہیں آئی، کیا چیز ہے تو؟ چل جا کے مجھے دوسری روٹی لا کے دے۔ وہ جو ساس کے سامنے کھانا رکھ کے مڑنے ہی لگی تھی، چپ چاپ روٹی کی ٹرے اٹھا کر کچن کی جانب چل پڑی۔ توبہ توبہ، چالاکی تو دیکھو کیسے کوٹ کوٹ کے بھری ہے، نیک بیوی بنتی پھرتی ہے۔ میں بول بول کے تھک جاؤں گی لیکن یہ زبان نہیں کھولے گی۔ منحوس ماری چلی روٹی لا کے سامنے رکھ دی جیسے بڑا احسان کر رہی ہے۔ وہ مارے غصے کے اس کی اچھائی کو بھی برائی کا رنگ دینے لگی۔ شادی کا چوتھا سال شروع ہوا جب اس نے دوسری بیٹی کو جنم دیا۔ اب کے ساس نے لڑکیوں کے تانے دینے شروع کر دیے۔ یہ وہ واحد بات تھی جس پر اسے بہت غصہ آتا۔ اپنی بیٹیوں کے خلاف وہ کوئی بات نہ سن پاتی تھی، پھر بھی وہ چپ رہنے کی کوشش کرتی۔ جانتی تھی شوہر بھی ساس کے ساتھ ہے، اس لیے منہ کھولنا بیکار ہے۔ میکے میں بوڑھے ماں باپ کو کچھ بھی بتا کر پریشان نہ کرنا چاہتی تھی، اس لیے سب خاموشی سے سہتی چلی آ رہی تھی۔ پھر ماں کی نصیحت بھی یاد تھی جو اس کی رخصتی پر کی۔ بیٹی، شادی ہو کے جا رہی ہو، اب وہی تمہارا اصل گھر ہے۔ نیک لڑکیاں وہی ہوتی ہیں جو ڈولی میں سسرال جائیں اور مر کے ہی وہاں سے نکلیں۔ اس بدنصیب ماں کو کیا معلوم تھا کہ وہ جو کہہ رہی ہے وہ سچ ہو جائے گا۔ اس کی بیٹی اپنی ماں کے کہے کا لاج رکھے گی۔ اگر اسے یہ معلوم ہو جاتا تو وہ یہ سب کہنے کا کبھی بھی نہ سوچتی۔ وہ بھی ایک عام سا دن تھا۔ سورج مشرق سے ہی نکلا اور مغرب میں ہی غروب ہوا۔ وہ صبح اٹھی تو تیز بخار میں پھنک رہی تھی۔ دونوں بچیاں ابھی تک سو رہی تھیں۔ اس کی ناشتہ بنانے کی ہمت نہ ہو رہی تھی۔ وہ بار بار اٹھنے کی ناکام کوشش کرتی رہی، پھر چپ کیے پڑی رہی۔ نادرہ نے خوب آوازیں لگائیں، پھر اس کے سر پہ پہنچ گئی۔ کیا بات ہے مہارانی، آج چائے ناشتہ نہیں ملے گا کیا؟ کب سے تیرا گھر والا ناشتہ کر رہا ہے، لیکن تم کان بند کر کے یہاں پڑی ہے۔ چل اٹھ جلدی اور جا کے ناشتہ تیار کر۔ اس نے سنگدلی سے کہا، امی مجھے بڑا تیز بخار ہے، اٹھا نہیں جا رہا۔ 2-3 بار اٹھنے کی کوشش کی لیکن ذرا بھی ہمت نہیں۔ نقاہت اس کی آواز سے بھی واضح محسوس کی جا سکتی تھی، لیکن نادرہ جیسے پتھر دل انسان کے محسوس کرنے کی بات نہ تھی۔ زیادہ ڈرامے نہ کر، جیسے مجھ پہ احسان کر رہی ہو۔ بڑی آئی بیمار، چل جلدی سے اٹھ جا، ورنہ مجھے اور طریقے بھی آتے ہیں کام کروانے کے۔ سنگدلی کی تمام حدود پار کرتے ہوئے اس نے یہ بھی نہ دیکھا کہ اس کی لال بیمار آنکھوں میں کتنی التجا تھی۔ شور سے دونوں بچیاں بھی اٹھ کے رونے لگ گئیں۔ ایک تو ماں کے ڈرامے نہیں ختم ہوتے، اوپر سے یہ چڑیلیں اپنے راگ شروع کر دیتی ہیں۔ اس نے غصے کے مارے بچیوں کو 2 تھپڑ لگا دیے۔ نادیہ کانپ اٹھی اور بچیوں کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ شور کی آواز سے نادرہ کے بیٹے اور شوہر بھی آ گئے اور نادیہ کو ملامت کرنے لگے۔ مجبوراً اسے اٹھنا ہی پڑا۔
بڑی مشکلوں سے ناشتہ بنا کے سب کو دیا، پھر کمرے میں آ کے الماری سے بخار کی دوا ڈھونڈنے لگی جو نہ جانے کب کی پڑی تھی۔ خالی پیٹ ہی پانی سے نگل کے بھوکی بچیوں کے پاس ہی لیٹ گئی۔ پھر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی، اسے کچھ ہوش نہ رہا، حتیٰ کہ بھوکی بچیوں سے بھی غافل ہو کے وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ اسے مدہوشی میں پڑے کافی وقت گزر چکا تھا، جب مجبوراً اٹھنا ہی پڑا۔ کچھ دیر تو اسے کچھ سمجھ ہی نہ آیا۔ اس کے بال نادرا نے خوب مضبوطی سے پکڑ رکھے تھے، سادھی زبان بھی روانی سے چل رہی تھی۔ سمجھنے کی کوشش میں کبھی وہ اسے اور کبھی اپنی اولاد کی طرف دیکھتی جو زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ ادھر ادھر کیا دیکھ رہی ہے؟ سارا دن یہاں پڑی آرام کرتی رہتی ہے، لیکن اب اور نہیں، میں بھی دیکھتی ہوں اب تو کام کیسے نہیں کرتی۔ چل دفعہ ہو اور رات کی روٹی کا بندوبست کر۔ ہڈ حرام، تجھے ذرا احساس نہیں کہ ساس صبح سی لگی ہوئی ہے۔ تجھے کیا، تیری بلا سے دن کو بھی میں اکیلی کرتی رہی، لیکن تو اب بھی چارپائی پہ پڑی ہے، اٹھنے کو تیار نہیں۔ ایسی بھی کیا موت پڑ گئی ہے تجھے؟ جتنی تیزی سے اس کی زبان چل رہی تھی اس سے زیادہ اس کا ہاتھ۔ نادیہ کا ذہن اب مکمل طور پر بیدار ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے بال ساتھ سے چھڑانے چاہے۔ امی، میری ذرا ہمت نہیں ہو رہی، آج آپ کر لیں۔ جانے اتنی ہمت اس میں کہاں سے آ گئی تھی؟ پچھلے 4 سال میں اس نے کبھی اف تک نہ کہا، اور آج تو حد ہی ہو گئی کہ اس نے نادرا کے منہ پہ صاف انکار ہی کر دیا۔ نادرا سے یہ بات برداشت نہ ہو رہی تھی۔ میرے آگے زبان چلاتی ہے؟ ٹھہر، رک، میں تجھے ابھی بتاتی ہوں۔ اس کا خون کھولنے لگا۔ وہ باہر صحن میں کچھ ڈھونڈنے لگی۔ نادیہ خوف سے کانپنے لگی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ کہیں چھپ جائے، لیکن ایسا بھلا کہاں ممکن تھا؟ نادرا جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں خوب موٹا سا ڈنڈا دیکھ کے نادیہ سسر کے کمرے میں بھاگ گئی۔ اب مجھے بچا لیں، دیکھیں امی مجھے مارنے آ رہی ہیں، آپ انہیں سمجھائیں نا، مجھے معاف کر دیں، میں سارا کام کر دوں گی، لیکن وہ مجھے معاف کر دیں۔ وہ سسر کے پیروں میں بیٹھی منتیں کر رہی تھی۔ میں کیا کہوں، یہ تیرا اور تیری ساس کا مسئلہ ہے، تو جان اور وہ جانے، احسان نے بے حسی سے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا، یہ دیکھے بغیر کہ نادیہ کے آنسو زمین میں جذب ہو رہے تھے۔ اسی وقت نادرا نے اندر آ کے پوری قوت سے ڈنڈا اس کے سر پہ دے مارا۔ وار اتنا کاری تھا کہ وہ گرتے ہی الٹی کرنے لگی۔ نادرا کے سر پہ تو بھوت سوار تھا، دوبارہ وار کیا، اب وہ بے ہوش ہو گئی۔ مجھ سے زبان چلاتی ہے، اب آیا مزہ؟ وہ واپس مڑی۔ بہو کے اسی حالت میں پڑے کافی دیر ہو گئی جب احسان کو خوف نے گھیرا۔ دیکھ جا کے کہیں مرمرا تو نہیں گئی؟ مر جائے میری بلا سے، اس نے بول تو دیا، لیکن دل میں خوف نے ڈیرا ڈال لیا۔ اتنے میں رضوان بھی آ گیا۔ مظلومیت اور بہو کی زبان درازی کے وہ قصے سنائے کہ اسے بھی ماں کا یہ قدم جائز لگا۔ بیٹا دیکھ ذرا کہیں مرمرا تو نہیں گئی؟ اب نادرا کو صحیح معنوں میں خوف نے گھیر لیا۔ مرنے دے ماں، ہے ہی اسی قابل، کہتے ہوئے وہ نادیہ کے پاس چلا آیا جہاں دونوں بچیاں ماں کے پاس بیٹھی رو رہی تھیں۔ ماں، اس کا سانس رک رک کے چل رہا ہے۔ بیٹی کی بات پہ دونوں میاں بیوی کے حسان خطا ہو گئے۔ رات کی تاریکی بڑھ رہی تھی جب انہوں نے مل کے ایک منصوبہ بنایا، سفاک منصوبہ۔ 12 بجتے ہی انہوں نے بے ہوش نادیہ کو بوری میں بند کیا اور دور لے جا کے پہاڑیوں کے اس پار پھینک آئے کہ صبح تک اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اس کو وہاں پھینک کے تیل چھڑک کے آگ لگا دی تاکہ شناختی نہ ہو سکے، لیکن اللہ کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ بارشوں کے دن تھے، وہ ظالم آگ لگا کے تھوڑا آگے ہی پہنچے کہ بارش نے سب طرف جل تھل کر ڈالا۔ ٹھنڈک ایسی کہ بندے کے دانت بجنے لگے۔ ایسی شدید سردی میں بھی اس کی نفس چل رہی تھی، خواہ آہستہ ہی سہی۔ ایسے موسم میں وہ بے سر و سامان 3 دن اور 3 راتیں پہاڑوں میں پڑی رہی۔ نادرا اور بیٹوں نے سمجھا کہ اس کا نام و نشان مٹا ہے۔ دوسری طرف یہ خبر پھیلا دی کہ ساس سے جھگڑ کر گھر سے بھاگ گئی۔ اس کے ماں باپ بیچارے سخت پریشان تھے کہ آخر بیٹی کو ڈھونڈے تو کہاں۔ پولیس کی مدد لی گئی لیکن اسے نہ ملنا تھا نہ ملی۔ نادرا نے بہو کے کردار پر خوب ہی کیچڑ اچھالا، جانے کس آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ پورے گاؤں میں خوب تھو ہوئی۔ تیسرے دن اس کی روح جسم سے پرواز کر گئی۔ خدا کی کرنی کچھ ایسی ہوئی کہ وہ جگہ جہاں کوئی بھی بھولے سے نہ جاتا تھا۔ گاؤں کا ایک لڑکا اپنے جانوروں کو لے کر اس واقعے کے 11ویں روز وہاں نکل گیا۔ جب پاس پہنچا تو خوف کے مارے کانپ اٹھا۔ کوئی وجود جو اوندھا پڑا تھا، کہیں کہیں سے کپڑے جلے ہوئے اور گوشت بھی غائب تھا۔ پاس آ کر غور کرنے پر اسے جھجھری آ گئی۔ بھاگتا ہوا واپس پہنچا اور گاؤں کے ساتھ نادیہ کا بوڑھا باپ بھی تھا۔ اس نے بیٹی کی جب یہ حالت دیکھی تو غم کے مارے پاگل ہونے لگا۔ اپنے کندھوں سے چادر اتار کے بیٹی کے وجود کو ڈھانپا،
جو اتنے روز گزرنے کے باوجود بھی شناخت کے قابل تھا۔ جب یہ خبر گاؤں پہنچی تو ایک کوہرام مچ گیا۔ نادیہ کے ساس، سسر، شوہر اور دیوروں کو گرفتار کر کے تفتیش کرنے پر ساری بات سامنے آ گئی۔ نادرہ جو بیٹوں کے ہاتھوں بہو کو جلا کے یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ اب کوئی اس کے گناہ پر اسے کچھ نہیں کہہ پائے گا، لیکن وہ یہ بات بھول بیٹھی تھی کہ اوپر والا جب انصاف دینا چاہے تو لاکھ پردوں میں چھپی سچائی کو بھی سامنے لے ہی آتا ہے۔ نادرہ اور اس کے گھر والے اب جیل میں اپنی سزا کے منتظر ہیں، لیکن اس سب میں ان دو معصوم بچیوں کا کیا قصور جن کی بے گناہ ماں کو ان سے دور کر دیا گیا، اب نام نہاد باپ سے بھی محروم ہو بیٹھی ہیں، صرف اور صرف ایک انسان کے غصے کی وجہ سے۔ دونوں معصوم کلیاں بچپن کے سہانے دور میں ہی اتنی بڑی محرومی سے دوچار ہو گئی ہیں۔ ننھیال میں خواہ کتنا ہی پیار کیوں نہ ملے، لیکن وہ ماں کہاں سے لائیں گی جو ان کی ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتی تھی۔ اسی لیے اسلام میں غصے کو حرام قرار دیا گیا ہے کہ ایک یہ جذبہ دوسری بہت سی برائیوں کو جنم دیتا ہے۔ اگر نادرہ نے بھی اس وقت اپنے غصے کو قابو میں کر لیا ہوتا تو یہ سب کبھی بھی نہ ہوتا۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔